العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم و فضل سے ہم نے 15واں پارہ محترم قاری صاحب کی زبان سے نماز تراویح میں سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس 15 پارے میں پہلے تو سورت بنی اسرائیل ہے، جس کا دوسرا نام سورت اسراء ہے، اور دوسری سورت الکہف ہے، جس کا کچھ حصہ انشاءاللہ کل کی نماز تراویح میں پڑھا جائے گا۔ سورت اسراء یا سورت بنی اسرائیل، اس کی ابتدا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت مبارکہ سے ہوئی، اور یہ دونوں صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ اور سورت اسراء، جس طرح کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں فرمایا ہے کہ یہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے گویا 12 نبوت کو یہ سورت اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی تھی۔ اور یہ کس لیے نازل فرمائی کہ یہ وہ ماہ و سال ہیں یا وہ ایام ہیں جن دنوں کفار مکہ کی مخاصمت اور مخالفت زوروں پر تھی۔ سردار ابو طالب وہ بھی فوت ہو چکے تھے، اور گھر میں دلاسا دینے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ ظاہر بات ہے کفار جو آپ کو طعن و ملامت کرتے تھے، بد زبانی اور آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے تھے، اس کے خلاف حوصلہ دلانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور سردار ابو طالب ایک دفاعی ذریعہ تھے کہ وہ یہ جرأت نہیں کر سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام پر ہاتھ اٹھائیں اور آپ کے خلاف کوئی ایسا اقدام کریں جس کا خمیازہ پھر انہیں بھگتنا پڑے بنو ہاشم کی طرف سے۔ لیکن جب سیدہ خدیجہ بھی انتقال کر گئیں اور ابو طالب بھی چل بسے، تو ان کی شورش اور ان کا تمرد اور ان کی شیطنت وہ دو چند ہو گئی۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حوصلہ دینے کے لیے اور اپنی بادشاہت کی سیر کرانے کے لیے اللہ ذوالجلال نے آپ کو معراج کا شرف عطا فرمایا۔ اس آیت میں تو ذکر ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کے سفر کی، اور اس سفر کی یہاں تو بہت اجمال ہے، لیکن اس کی تفسیر خود نبی علیہ السلام سے تقریباً 25 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے منقول۔
جو نبی علیہ السلام کے اس واقعہ معراج کو بیان کرتے۔ نبی علیہ السلام ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین نے آ کے اٹھایا اور آپ کو حتیم میں لے جایا گیا۔ حتیم وہ جگہ ہے جو بیت اللہ میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ بیت اللہ کی وہ جگہ جو بیت اللہ سے اس طرح گول شکل میں موجود ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، لیکن یہ ساری جگہ بیت اللہ کی نہیں ہے۔ بیت اللہ کی جگہ صرف وہ ہے جو درمیان میں راستہ ہے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ، اور اس حتیم پر ایک لائٹ ایک جانب ہے، دوسری لائٹ دوسری جانب۔ اس سے آگے کا جو حصہ ہے یہ اصل میں بیت اللہ کا حصہ ہے، جو پیچھے کا حصہ ہے وہ بیت اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ بے خبری میں حجاج یا معتمرین حضرات، اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں بھی نصیب کرے، وہ وہاں کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن نہیں، وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے وہاں سے باہر نماز پڑھی جائے، نفل پڑھے جائے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے مشرکین مکہ کے پاس خرچ کم ہو گیا، اور خرچ کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے اتنی جگہ بیت اللہ میں شامل کرنے سے انہوں نے نہ اجتناب کیا کہ ہم سارا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ ان چودھریوں نے بیت اللہ کا دروازہ اوپر کر دیا تھا اور اپنی مرضی سے جن کو چاہتے تھے بیت اللہ کے اندر لے جاتے، اور جن کو چاہتے بیت اللہ کے اندر جانے سے ان کو روک دیتے، اپنی سرداری جگانے کے لیے، چدراہٹ جگانے کے لیے۔ تو پھر آنے والے فقراء کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہ دی کہ اتنے حصے کو بیت اللہ میں وہ شامل کر سکیں، تاکہ آنے والے یہ شوق پورا کر لیں کہ ہم نے بیت اللہ ہی میں نماز پڑھی۔ یہ کتنی حکمت عملی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ہم جیسے محروموں کے لیے جو اندر تو نہیں جا سکتے لیکن وہ حصہ ہے بیت اللہ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں لا کے نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک اس کو چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، دل مبارک کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انوار و تجلیات رکھ کے دل کو دوبارہ مرمت کر کے اور اس سینے کو جناب سی دیا گیا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا وہاں سے۔ اس کے بعد براق کے ذریعے نبی علیہ السلام کو شام میں بیت المقدس لے جایا گیا، اور آپ کے ہمراہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ جبرائیل امین بھی اس براق پر سوار تھے، نبی علیہ السلام کے ہمراہ بیت المقدس پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اجتماع تھا، اور نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو 2 رکعتیں پڑھائیں۔ گویا وہ جو عالم ارواح میں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 پارے کے اختتام پر ذکر فرمایا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے اور آپ کا تعاون کرنے کا عہد اقرار لیا تھا، معراج کی رات انبیاء کے ذریعے اللہ ذوالجلال نے اس کو پورا بھی کر دیا۔
سب انبیاء کی، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ بلکہ اس سے آگے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا ہے کہ آپ نبی ہی نہیں ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ آپ نبی ہی نہیں ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ اسی وجہ سے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں کہا ہے۔ یہاں سے نماز پڑھانے کے بعد پھر اوپر جبرائیل امین علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے، اور آسمانوں پر، مختلف آسمانوں پر مختلف حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہے نا ملاقات ہوتی ہے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، جنت الفردوس کے اوپر سدرۃ المنتہا تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے۔ صحیح احادیث میں جس چیز کا تذکرہ ہے وہ سدرۃ المنتہا تک آپ کا جانا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے کی جتنی روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔ یہ اس کا اظہار علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، جو ہمارے بر صغیر کے بہت بڑے فاضل بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے بھی الآثار المرفوعہ میں سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے کی ساری روایات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن باتیں بنانے والے تو بہت باتیں بناتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک شیخ الاسلام، وہ تو یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر گئے، نبی علیہ السلام آگے بڑھے، اللہ ذوالجلال والاکرام بھی آگے بڑھے، نبی علیہ السلام آگے ہوئے، یہ دونوں آپس میں مل گئے، یہ دونوں ایک ہیں، دو نہیں ہیں، جو دو کہے وہ کافر اور مشرک، معاذ اللہ ثم استغفر۔ اب ایک طرف تو سمجھ نہیں آتی، بات سمجھیں یہاں، ایک طرف تو مجھے بات سمجھ نہیں آتی، اللہ ذوالجلال نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ثم استویٰ علی العرش، اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر۔ اور عرش پر اللہ ذوالجلال کے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، کہ اللہ عرش پر اس طرح متمکن ہیں، بیٹھے ہیں جس طرح میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، معاذ اللہ ایسے نہیں۔ بھئی جب عرش نہیں تھا اللہ اس وقت بھی تھے، جب عرش نہیں تھا اللہ اس وقت بھی تھے۔ یہ عرش ساری مخلوق سے سب سے بڑا ہے، آسمانوں سے بھی بڑا، زمین سے بھی بڑا، اور زمین اور آسمان سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ عرش اتنا بڑا ہے، باقاعدہ وہ تخت ہے، یہ تخت حکومت نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ بعض حضرات نے عرش کو تخت حکومت قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر عرش کو مانے تو پھر اللہ ذوالجلال کو عرش کے اوپر ماننا پڑتا ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ پہلے یہ کہتے ہیں کہ عرش پر اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ آج کل یہ بھی ایک سر درد ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، بلکہ بعض کہتے ہیں اللہ ہر ایک میں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے نہ ہر ایک میں اللہ ہے۔ اللہ عرش کے اوپر، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، نیچے بھی نہیں ہے، دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب یہ نہیں ہے، ان سمتوں میں نہیں، بلکہ کہاں سمت میں ہے؟ اوپر ہے۔ ثم استویٰ علی العرش۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ایک صحابی حاضر ہوئے، آپ سے عرض کرنے لگے حضور میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ وہ آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کون ہوں؟ کہنے لگی اللہ کے رسول۔ فرمایا اللہ کہاں ہے؟ کہنے لگی اللہ اوپر۔ وہ کہنے لگی عورت، وہ خاتون، آپ نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ کہنے لگی اللہ اوپر۔
مسلمان تو تھی نہیں۔ اس کلمے دو باتوں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا آتقھا فإنہا مومنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ یعنی اس لیے پہلے پوچھا کہ آزاد کرنا ہے، مومن کو تو آزاد کرنے کا فائدہ ہے، غیر مسلم کو آزاد کرنے کا کیا تمہیں ملے گا؟ ہاں، نوکری تو وہ ضرور کرے گا، خدمت تو تمہاری کرے گا، آزاد ہونے کے باوجود بھی تیرا حیا شرم کچھ نہ کچھ کرے گا، لیکن تمہیں ملے گا کیا؟ مسلمان کو آزاد کرے گا تو تمہیں اجر بھی ملے گا، کافر کو آزاد کرنے کا تو اجر نہیں ملے گا، وہ اس سے تمہاری عزت و آبرو تو بڑھ جائے گی کچھ نہ کچھ اس کی نگاہ میں، لیکن تمہیں اجر و ثواب تب ملے گا جب کسی مومنہ کو یا مومن کو آزاد کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے اس اشارے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آتقھا فإنہا مومنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں تو کبھی ایسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ دعا کرتے ہیں بیت المقدس کی طرف، پہلے حکم تھا، پھر آپ کی تمنا یہ تھی کہ یا اللہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے، آپ دیکھتے کہاں تھے؟ آسمان کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ ہر جگہ نہیں ہے بھائی، اللہ اگر ہر جگہ ہے تو اللہ کو ہر چیز کا علم بھی ہے، تو اس میں اللہ کا کمال کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ لو بھائی، جو ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر جگہ کی بات کو جانتا بھی ہے، اس کا کیا کمال ہے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، بیٹھے ہوئے آپ جس نشست میں ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ اللہ آسمانوں سے بھی وراء الورا ہے، ساتوں آسمانوں سے وراء الورا، ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش کے اوپر، اور وہاں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب سے سن رہا ہے، وہاں بیٹھا ہوا۔ کمال تو اس میں، کمال اس میں ہے، نہ کہ ہر جگہ اللہ کو ماننے کے بعد پھر کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ بھئی ہر ایک کو دیکھتا ہے، جو اگر ہر جگہ موجود ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کمال کیا ہے؟ جو ہر جگہ موجود ہے وہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا کمال یہ ہے، ہم تو دیکھ نہیں سکتے اس دیوار کے پیچھے، لیکن اللہ ذوالجلال کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ عرش کے نیچے سدرۃ المنتہا، پھر ساتوں آسمان، پھر اتنی فضا، اور یہ سارا خلا، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، حتیٰ کہ ریت کے نہ ذرے مخفی ہیں، نہ درختوں کے پتے مخفی ہیں۔ اللہ فرمایا ہے سورۃ انعام میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے، جو درخت کا پتا گرتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو پانی کا بارش کا ایک قطرہ گرتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ کمال تو اس بات پر ہے کہ اللہ وہاں ہے، اللہ عرش پر ہے۔ نبی علیہ السلام کہاں گئے؟ معراج پر۔ کہاں گئے؟ عرش پر، اوپر گئے ہیں، نیچے تو نہیں گئے، دائیں بائیں تو نہیں گئے، اوپر گئے ہیں۔ تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ لیکن اوپر ماننے کے بعد پھر انتہا گمراہی کی یہ کہ جناب دونوں ایک، حالانکہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کے مابین فاصلہ تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اردا گرد نور کا اتنا بڑا حالہ اور اتنا تیز نور ہے کہ اگر اس نور کو بھی دور کر دیے جائے تو اللہ ذوالجلال کے رخ انور کا کی تجلیات جہاں تک پہنچے ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے، ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے۔ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا نہیں، علماء سے سنا نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا ہی تھا نا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنی چاہتا ہوں، تو اللہ ذوالجلال نے صرف کہا کہ یہ پہاڑ دیکھو، میں ذرا تھوڑا سا نقاب اٹھاتا ہوں، پردے دور کرتا ہوں نور کے،
اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ تم دیکھ لو، ورنہ تم مجھے دیکھ اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتے۔ ہوا پھر کیا؟ اللہ تعالیٰ فتجلی، اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا، سیاہ ہو گیا، سوا ہو کے رہ گئے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ ہوا۔ لیکن یہ بھی دیکھیے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے وہ ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، خوش خرم ہوں گے۔ کیوں؟ الی وجوہ یومئذ ناظرہ الی وجوہ یومئذ، اس دن چہرے جو ہیں حشاش بشاش ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس دن یہ نگاہ، یہ آج والی نگاہ یہ نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نگاہ کو میں تیز کر دوں گا۔ یہ اتنی تیز ہو گئی کہ جنت میں بیٹھے ہوئے جہنمی بھی نظر آ رہے ہوں گے، جنت میں بیٹھے ہوئے جہنمی بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ ہم تو دور سے دیکھ ہی نہیں سکتے، دیوار سے کے ورا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جنت کے ارد گرد جو دیوار ہے اس کو بھی آگے کراس کر کے یہ نگاہ اس جہنمیوں کو دیکھے گی، اور دیکھے گی نہیں بلکہ جہنمیوں کو مخاطب بھی جنتی کرے گا، ان سے سوال جواب بھی کرے گا۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک گمراہی یہ ہے، ایک اور گمراہی ہے۔ کسی نے پوچھا، حضرت علی نے پوچھا، کہنے والے کہتے ہیں روافظ، اثنا عشری جن کو کہتے ہیں رافضی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے پوچھا کہ جناب وہاں آپ نے کچھ دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا آنجا مثل ترا دیدام، وہاں میں نے تو آپ جیسا ایک ہستی دیکھی، معاذ اللہ ثم ایک انتہا وہ، ایک انتہا یہ۔ پھر یہ پوچھا کہ اللہ سے بات ہوئی؟ کیسے بات ہوئی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے لغت کا یا علی، تیری لغت سے، تیرے انداز سے میں سمجھتا تھا کہ علی بول رہا ہے یا اللہ بول رہا ہے۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی دونوں طرف انتہا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی مثل نہیں ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ مثل ترا دیدام، تیرے ورگا علی میں ویکھیا اتھے عرش تے۔ اللہ اکبر، دونوں جھوٹ، دونوں غلط باتیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، اب یہ بھی سن لیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا میرے نبی کیا لائے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں یہ لے کے آیا ہوں، میری زبان، میرے اعمال، میرے مال سب اللہ تیرے لیے، میری مالی عبادت، میری جانی عبادت، میری زبانی عبادت، وہ سب تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دیکھیے کیسی خوبصورت کہانی ہے، دیکھیے کیسی خوبصورت کہانی، لیکن بالکل بے اثر۔ لیکن یہ خوبصورت کہانی بالکل بے اثر، کوئی سند اس کی نہیں ہے، کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ایک جو ہوتی ہے نا ضعیف روایت، ضعیف روایت میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بیان کرنے والے وہیں سے پڑھ کے بیان کر دیتے ہیں، سننے والے بھی سر دھن دیتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ میرا ایک پیغام یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں آپ کی امت۔ وہاں سے اللہ کا پیغام کیا تھا؟ 5 وقت کی نمازیں۔ گویا یہ 5 وقت کی نمازیں یہ معراج کا تحفہ ہے۔ بات سمجھے؟ یہ معراج کا تحفہ ہے۔ یہ تحفہ کیسے ہے؟ یہ معراج کا تحفہ کیسے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو 7واں آسمان سے اوپر چلے گئے اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے نشانات دیکھے، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہاں بیت المقدس کی یا بیت اللہ کے بالکل اوپر اللہ تعالیٰ کا جو فرشتوں کے لیے ایک عبادت خانہ ہے بیت المعمور، وہ دیکھا، فرشتوں کا طواف ہوتے ہوئے دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا جو سارے آسمان کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ یہ سب کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی کو دکھایا اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ 50 نمازیں پڑھنی۔ ٹھیک ہے جی، بندے کا کیا کام ہے کہ مالک حکم دے اور بندہ انکار کرے؟ 50 تھی۔ واپس آئے، واپسی پر پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیا ملا ہے؟ 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میری امت تو 2 نہیں پڑھتی تھی، 50 کا حکم لے کے آئے ہو، امت پر شفقت کرو۔ عبدیت کا تقاضا تھا کہ کمی کا سوال نہ کرتے۔ بات سمجھے؟ عبدیت کا تقاضا تھا کہ کمی کا سوال نہ کیا، لیکن امت پر شفقت کا تقاضا تھا کہ بار بار جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ تخفیف، میری امت پر تخفیف، میری امت پر تخفیف۔ حتیٰ کہ 9 دفعہ جانا پڑا، 5 کی جو ہے نا صحیح روایت کے مطابق تخفیف ہوتی رہی، 45 کی تخفیف ہو گئی اور آخری بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اب بس اس سے کم نہیں ہوگی، لیکن 5 جو پڑے گا ثواب 50 کا دوں گا۔ لیکن اب ہم کتنے ناشکرے ہیں، ہم کتنے ناشکرے ہیں۔ 5 پڑھے 50 کا ثواب ملے، مسواک سے پڑھے 25 گنا نماز کا مزید ثواب ملے، ایک نماز کے عوض۔ لیکن ہم نمازی کتنے ہیں؟ اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کا ملک ہے جس میں 5% بڑی مشکل سے نماز پڑھنے والے ہیں، بڑی مشکل سے 5% ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ مسجد میں جتنے نمازی ہیں اس سے زیادہ یہ آپ کے کھیل تماشے میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور ہماری مسلمان حکومت وہ ان دنوں میں بھی کھیل تماشا لگا رہی ہے تاکہ قوم کھیل تماشے کی طرف مصروف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قوم کو کھیل میں تماشے میں الجھائے رکھو، یہ اسی چیز میں خوش رہیں، بندگی کی طرف، اللہ کی عبودیت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف ان کو لے جانے کا یہ فکر ہی نہیں ہے، کوئی داعیہ ہی نہیں ہے، کوئی سبق ہی نہیں ہے۔ نہ قرآن مجید کی تعلیم، نہ قرآن مجید کا ترجمہ، نہ قرآن مجید کے ساتھ کی تفہیم، کچھ بھی نہیں ہمارے کالجوں میں۔ یہ تھوڑا بہت ہی یہ قرآن کی جو آواز آ رہی ہے یہ مسجدوں سے ہی آ رہی ہے یا مدارس سے آ رہی ہے، کالجوں سے نہیں آ رہے، کالجوں سے نہیں آ رہی۔ یہ تھوڑی بہت ہی جو آواز آ رہی ہے، آج قرآن مجید کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے تو انہی مسجدوں کی وجہ سے پڑتی ہے اور انہی مدارس کی وجہ سے پڑتی۔ تو 5 نمازیں فرض کی اور 5 کا ثواب 50 عطا فرمایا، اور ان 5 کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ میرا نمازی میرے ساتھ مناجات کرتا ہے۔ معراج میں اللہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بات ہوئی تھی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام اللہ ذوالجلال کا زمین پر ہوا تھا تو آسمانوں کے اوپر حضرت محمد رسول اللہ کا کلام اللہ سے ہوا ہے صحیح روایات کے مطابق ہیں۔
لیکن ہم گناہ گاروں کو بھی اللہ نے موقع دے دیا اس معراج کی برکت سے، بشرطے کہ ہم سمجھیں، بشرطے کہ ہم سمجھیں۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ المصلی یناجی ربہ، کہ نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے معراج میں اللہ سے بات کی، پھر تحفہ ایسا لے کے آئے کہ امتی وہ بھی اللہ سے بات کر سکے، وہ بھی اللہ کے ساتھ بات کر سکے۔ یہ کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس نماز کی صورت میں، اس معراج کی صورت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ یہ سارا آسمان اور زمین کا نظارہ بلکہ لے جایا گیا تو راستہ تو پڑتا تھا نا یہی مدینہ طیبہ کا، تو مدینہ طیبہ کے اسی راستے پر جبرائیل نبی علیہ السلام کو لے کے گئے اور بتلایا کہ اس جگہ پہ تمہارے آ کے عنقریب ڈیرا لگے گا، یہ آپ کا شہر بنے گا۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ بھی بات فرما دی، اللہ اکبر کبیرہ، رب اخرجنی مخرج صدق و ادخلنی مدخل صدق۔ اور اس کے آگے کیا فرمایا، جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ذرا سمجھیے ایک بات کہ یہ جو گویا اس صورت میں کروایا معراج جا رہا ہے، دکھایا مدینہ جا رہا ہے، سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ پڑھیں کہ یا اللہ میرا یہاں سے نکلنا بھی باعث برکت ہو، جس شہر میں جانا ہے وہاں بھی باعث برکت ہو۔ وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا وَلِيًّا، اور میرے وہاں اچھے طاقتور توانا اچھے ساتھی دوست بنا دے۔ اور وہ انصار بن گئے، وہ انصار نبی علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے بن گئے۔ ساتھ فرمایا کہ جعل حق و ذاق الباطل، یہ کب کہا جا رہا ہے؟ ہجرت سے پہلے۔ اس کے 9 سال بعد نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے عصا مبارک سے بت کو ٹھوکر لگاتے ہیں اور ساتھ یہی پڑھتے ہیں جعل حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ہر بت کو توڑ رہے ہیں، اور یہ آیت بھی نبی علیہ السلام تلاوت فرما رہے ہیں جو 1 سال ہجرت سے 1 سال پہلے اللہ ذوالجلال نے فرمائی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، گویا اس کی پیش بندی پہلے تھی اور عمل اس کا کب ہوا؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ اور پھر دوسری بات یہ، جب آپ واپس تشریف لائے، یہ سب کچھ دکھانے کے بعد جب واپس تشریف لائے، یہ جو مکہ مکرمہ میں ایک مسجد جن ہے، مروہ کے آگے جائیں تو وہاں مروہ سے آگے پہلے وہ چھتا بازار ہوتا تھا، وہ تو اب نشانیاں ختم ہو گئی، اس کو کراس کرنے کے بعد مین پر یہ مسجد جن ہے۔ نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو یہاں نماز ادا کی، اور یہاں نماز میں آپ نے جہراً قرآن مجید پڑھا اور جنوں سے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، جنوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان قبول کیا، اور جنوں نے پھر اپنے خاندانوں کو اپنے قبیلوں کو جا کے بتلایا ہم نے وہ اللہ کا کلام سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر کبھی نازل ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کو ایک رات میں بتلائیں۔ اللہ اکبر، کس لیے؟ تسلی دینے کے لیے کہ دیکھ لو جس نے تمہیں نبی بنایا ہے اس کی بادشاہت اور اس کی مملکت کی وسعت کا آپ کوئی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ مکے والے آپ کے قدردان نہیں ہیں تو تمہارے قدردان میں نے تو جنوں کو بھی بنا دیا ہے، تمہارے قدردان میں نے جنوں کو بنا دی ہے۔ یعنی حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس پس منظر میں 1 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معراج کا شرف نبی علیہ السلام کو بخشا، اور واپس جب آئے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں بیت المقدس گیا ہوں، کفار نے اور مذاق اڑایا۔ اللہ اکبر، ان کا تو کام ہی یہ تھا، وہ کہتے ہیں 1 میل کا 1 مہینے کا سفر رات کو اور راتوں رات ہی واپس، یہ کوئی عقل مندوں کی بات ہے؟
ابو جہل ملا حضرت ابوبکر صدیق کو، ابو بکر اور نئی بات سنی ہے، اور آج کوئی گل سنی ہے نویں ہے کہ کوئی بیعت تو سنی نہیں سنی، اور آج یہ کہہ رہا ہے تمہارا ساتھی، وہ کہتا ہے میں راتوں رات گیا ہوں بیت المقدس اور بیت المقدس سے راتوں رات واپس آ گیا ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، یہ بات اگر محمد رسول اللہ نے کہی ہے تو یہ بالکل سچی ہے، یہ ہے ایمان کہ آپ کی زبان اقدس سے جو بات نکلی ہے وہ بالکل سچی ہے۔ اور ہم تو رات دن سنتے ہیں کہ آسمانوں سے جبرائیل آیا وہ یہ پیغام دے کے گیا، رات کو یہ جبرائیل آیا یہ پیغام دے گیا۔ اگر جبرائیل آ جا سکتا ہے تو نبی کو اللہ ذوالجلال اوپر نہیں کیوں نہیں لے جا سکتا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیا مشکل ہے؟ اسی لیے تو سورت کی ابتدا میں سبحان کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنے بندے کو راتوں رات بیت المقدس پہنچا کے واپس بھی لا سکتا ہے، راتوں رات بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کے وراء الورا بھی لے جا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو اس سے سورت کا ابتدا ہوتی ہے۔ پھر آگے اس سورت میں قرآن مجید کا تذکرہ بالخصوص متعدد آیات میں اور متنوع انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید ہی کے بارے میں، بلکہ اسی صورت میں یہ جو مسائل ہیں توحید کے بھی اور اخلاق حسنہ کے بھی اللہ ذوالجلال نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پوری تقریباً 18-20 آیات میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، پھر اسی طرح جو مستحق ہیں ان کے ساتھ، اسی طرح قتل سے روکا گیا ہے، قتل سے روکا گیا ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسراف سے روکا ہے۔ یہ اخلاقی ساری تعلیمات وہ مکہ مکرمہ میں ان کے اخلاق کی درستگی ہو رہی ہے، بات سمجھے نا، ان کی تربیت ہو رہی ہے صحابہ کرام کی، اور اسی تربیت کا نتیجہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پھر پکے نمازی بھی بنے، پکے موحد بھی بنے، پکے اخلاق اور کردار کا آنے والوں کے لیے نمونہ بھی بنے۔ صرف نبی نہیں، نبی کے صحابہ بھی نمونہ لوگوں کے لیے بنے۔ تابعین نبی علیہ السلام کو دیکھ کے، صحابہ کرام کو دیکھ کے اپنے اعمال کو درست کرتے تھے۔ اتباع التابعین تابعین کو دیکھ کے اپنے اعمال اور اپنے کردار کو درست کرتے تھے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ قرآن مجید کی انہی تربیتی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ لیکن ہم نے تو قرآن مجید کی ان تربیتی آیات کو ویسے ہی نسیاً منسیہ کر دیا ہے، قرآن سے تو ویسے ہی نسیاً منسیہ ہم ہو گئے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات اسی قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر طرح سے ہم نے بندوں کو سمجھایا، اس قرآن میں ہم نے ہر طریقے سے، ہر مثال سے، ہر صورت میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں من کل مثل، مختلف مثالیں دے دے کے توحید کو، قیامت کو، رسالت کے بارے میں مثالیں دے دے کے ان کو سمجھایا ہے، لیکن فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگوں نے انکار کیا، لیکن نہیں انکار کیا تو کفر کا انکار نہیں کیا، کفر پر ڈٹے رہے ہیں، ایمان قبول نہیں کیا۔ یعنی دیکھیے نا، کفر پر ڈٹے، انکار تو کرنا چاہیے تھا کفر کا، لیکن انہوں نے کفر کا انکار نہیں کیا، بلکہ انکار کس کا کیا؟ ایمان کا۔ نہ اللہ کو مانا، نہ اللہ کے رسول کو مانا، نہ قیامت کے دن کو مانا۔ تو اس طرح مختلف اسالیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بہت سی آیات ہیں۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن وہ ہے جو پکی باتیں بتلاتا ہے، جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی کمی نہیں، جس میں بے انصافی نہیں ہے، جس میں ظلم نہیں۔ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کے کلمات صداقت سے بھرے ہوئے ہیں، عدالت سے بھرے ہوئے ہیں۔
صداقت ہے تو قرآن میں، قرآن کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب جھوٹ ہے، قرآن کے علاوہ جو بھی ہے وہ ظلم ہے، ظلم سے بچانے والا، صداقت اور سچائی کے علم بردار ہے تو وہ قرآن ہے۔ قرآن مجید سے ہمارا تعلق جوڑنا چاہیے۔ یہ ساری سبق صورت کا تو بیان نہیں ہو سکتا، چند باتیں وقت کے مطابق میں نے آپ سے عرض کی ہیں، باقی صورت قاف ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل وہ مکمل ہوگی تو اس کے بارے میں پھر کل ہی بات کریں گے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔